بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اور ایک بحث کو مختصراً نپٹا لیتے ہیں تاکہ آنے والی حدیثیں سمجھنا آسان ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دو اصطلاحیں ہیں، دو الفاظ ہیں۔ آیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو اولاً تو ہمیں دونوں کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ ایمان کا معنی ہے تصدیق اور اسلام کا معنی ہے ماننا اور تابع ہو جانا، تسلیم، استسلام۔ اور محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق و اعتقاد کا، اور اسلام نام ہے عمل انقیاد کا، اور احسان نام ہے رؤیت کی کیفیت پیدا کرنے کا۔ اب دیکھیے، قرآن کریم کی بعض آیتوں سے ایمان اور اسلام کے درمیان تساوی کی نسبت معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ جیسے سورہ ذاریات میں آیا 27ویں پارے کے پہلے صفحے پر کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ واقعے کا استحضار کرو، وہاں صرف ایک ہی گھر تھا جس گھر کے لوگوں پر مؤمنین اور مسلمین دونوں کا اطلاق کیا گیا۔ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ تو ان کنتم آمنتم باللہ اور انہی کو کہا ان کنتم مسلمین، یعنی ایک ہی قسم کے لوگوں کو مومن اور مسلم دونوں کہا گیا۔ لیکن دوسری طرف قرآن کریم کی بعض آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان و اسلام میں تباین کی، تضاد کی نسبت ہے۔ جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہاں ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لم تؤمنوا، اور اسلام سے مراد زبان اور اعضاء سے انقیاد ہے، جس کو قبول کیا گیا کہ ولیکن قولوا اسلمنا۔ بعض حدیثوں سے دونوں میں تداخل معلوم ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا کہ ای الاعمال افضل، تو حضور نے فرمایا الاسلام۔ پھر پوچھا گیا ای الاسلام افضل، تو حضور نے فرمایا الایمان۔ تو اب دیکھو، دونوں میں تساوی اور دونوں کا ایک ہونا، ترادف اس وقت ہوگا جب ایمان اور اسلام دونوں کو کاملاً لیا جائے۔ یعنی اسلام کا لفظ وضع کیا گیا ہے انقیاد کے لیے، اور ظاہری طور پر یہ بات آیا ہے کہ اس میں ایمان مشروط ہے، یعنی انقیاد کامل تب کہلایا جائے گا جب اندر کی تصدیق ہوگی۔ اور ایمان کا لفظ اگرچہ وضع کیا گیا ہے تصدیق باطن کے لیے، لیکن اس میں کمال تب ہوگا جب قول و عمل ہوگا۔ سمجھے اس کو کہ ایمان اور اسلام دونوں کو کمال کے معنی میں لیا جائے
تو دونوں میں تساوی و ترادف ہے۔ اسلام کا لفظ اگرچہ وضع کیا گیا ہے استسلام، تسلیم، اطاعت کے لیے، لیکن یہ استسلام و تسلیم اس وقت معتبر ہے جبکہ اس میں تصدیق قلبی بھی ہو، تو دونوں ایک ہو گئے نا اب۔ اور ایمان کا لفظ اگرچہ وضع کیا گیا ہے تصدیق باطن کے لیے، لیکن اس میں قول و عمل دونوں شرط ہیں۔ اور اگر ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام ظاہری طور پر اطاعت اور تسلیم کا نام ہے تو پھر دونوں میں اختلاف ہوگا، تباین ہوگا۔ اور اگر اسلام تسلیم قلبی اور عمل بالاعضاء کا نام ہو اور ایمان صرف تسلیم کو کہا جائے تو دونوں میں تداخل یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا، اور اسلام نام ہے تسلیم کا، اور تصدیق کا محل قلب ہے اور تسلیم کا تعلق قلب، لسان، جوارح سب سے ہے، تو تصدیق خاص ہے قلب کے ساتھ اور تسلیم عام ہے۔ تو منطق کے اعتبار سے سمجھو کہ ہر تصدیق تسلیم تو ہے لیکن ہر تسلیم تصدیق نہیں ہے۔ تو لغوی تقاضے کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، لہذا ایمان و اسلام میں تساوی اور تباین اور تداخل، عموم و خصوص مطلق کی نسبت سب کے سب ثابت ہے۔ جس طرح کا اطلاق اور مصداق نکالا جائے، متعدد آیتیں اور حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہر ایک نسبت کے لیے الگ الگ محل طے کرنا پڑے گا تو تینوں نسبتیں اس میں قائم کی جا سکتی ہیں۔ ایمان و اسلام میں صرف عموم و خصوص من وجہن کی نسبت متحقق نہیں ہوگی۔ یہ چیز آپ حضرات کی سمجھ میں اگر آئی ہے تو اب ہم آگے کی حدیث شریف شروع کرتے ہیں۔ ہمارا باب چل رہا تھا باب الدلیل علی الزیادۃ والنقصان، جس میں دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں جو حدثنا احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، عن عامر بن سعد عن ابیہ، لطیفۃ الاسناد بن گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم بین الناس قسما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا، اور سیاق عبارت بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو مال دیا اور فلاں کو نہیں دیا۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، حضرت سعد کہتے ہیں کہ اعطی فلانا، فلاں کو دیجئے، میری سفارش یہ ہے۔ وہ جس کو دینے کا اشارہ کیا جا رہا ہے حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق جعیل ابن سراقہ الضمری ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ علامہ واقدی نے مغازی میں اس نام کی تعیین کی ہے، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ فلاں کو دیجئے، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ او مسلم، اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس کو دیجئے۔ قال کا قائل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ او مسلم، کہ یا مسلمان ہے۔ یہ او تنویع کے لیے ہے اور بعضوں نے کہا تشریک کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دونوں اس پر صادق آئیں گے، مؤمنون بھی اور مسلمون بھی۔
تو یہ مطلب نہ لیا جائے کہ لا تقل مومن بل مسلم. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا اطلاق اس پر بھی ہوگا جس کے اندرونی حالات اولا ہوں. اسلام تو پتہ چل جاتا ہے حکم ظاہر سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمن، مطلب سمجھو کہ حضور عطائیں اور بخششیں نوازتے تھے تو بہت وسعت کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہو تألف کے خاطر. جب آپ نے مؤلفت قلوب کو بخشش دی اور جعیل ابن سراقہ الضمری ان کو چھوڑ دیا جو مسلمین میں سے تھا، حالانکہ سب نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، تو حضرت سعد نے اس جعیل کے بارے میں آپ سے کلام کیا. وہ سمجھتے تھے حضرت سعد کہ جعیل مؤلفت قلوب کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. انہوں نے جعیل کا اختبار کیا ہوگا، ان کو آزمایا ہوگا. مؤلفت قلوب کو آزمانے کی باری نہیں آئی ہوگی. اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ نے ان کو دو چیزیں بتائیں. ایک تو حکمت بتلائی کہ میں مؤلفت قلوب کو کیوں دیتا ہوں اور جعیل کو کیوں محروم کرتا ہوں، حالانکہ جعیل مجھے زیادہ محبوب ہیں مؤلفت قلوب کے مقابلے میں. کیا حکمت بتائی کہ اگر مؤلفت قلوب کو دینا چھوڑ دوں تو خطرہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں گے اور جہنمی بنیں گے. میں اس مصلحت سے دے رہا ہوں. اور دوسرا حضور نے ان کو تربیتی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم امر باطن کو لے کر تعریف کرنے میں توقف کرو، امر ظاہر کے مقابلے میں. انی لأعطی الرجل العطاء وغیرہ احب الی منہ. دیکھو حکمت کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرے مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ مخافت ان یکب علی وجہہ، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنے چہرے کے بل اوندھا گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈالا جائے. اصل میں اس کو سمجھیے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مال تقسیم فرما رہے تھے، میں نے سفارش کی کہ فلاں شخص کو بھی دیجئے کہ وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا بلکہ مسلم ہے، یعنی مومن کے بجائے مسلم کہو، اس لیے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے، باطنی شے ہے، اور اسلام انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں، اور ہمیں دوسرے کے ظاہری حال ہی کو معلوم کرنا ہے نہ کہ باطنی. پھر آپ نے فرمایا کہ میری حکمت یہ ہے، اس لیے اس حدیث میں بھی مسلمانوں میں آپس میں تفاوت کا پایا جانا باعتبار کمال ایمان و نقصان کے پایا جا رہا ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں. اس لیے کہ ترجمۃ الباب بھولنا نہیں چاہیے آپ کو کہ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے ایک طرف مؤلفت قلوب ہیں اور ایک طرف جعیل ہیں، ان میں آپس میں تفاوت کو ثابت کیا جا رہا ہے باعتبار کمال ایمان اور نقصان ایمان کے. اس کے بعد والی روایت محمد ابن عبید کے حوالے سے حضرت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیہ قال اعطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا فقال سعد یا رسول اللہ اعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم. او مسلم اس لیے کہا
کہ سعد تم نے ان کے انقیاد ظاہری ہی کو دیکھا ہے، اعتقاد باطنی کو جب نہیں دیکھا تو پھر تم وہو مومن کہہ کر کیسے شہادت دے رہے ہو؟ حتی اعادها سعد ثلاثا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول او مسلم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطی رجالا وادعو من هو احب الی منہم لا اعطیہ شیئا مخافت ان یکبوا فی النار علی وجوہہم۔ اس کے بعد کی روایت کو خاص دیکھیے، حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قال نرى ان الاسلام الكلمة والایمان العمل۔ ظاہری لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ اس بارے میں معمر نے دوسرے علماء کے قول بھی ذکر کیے ہوں، جن پر عطف کرتے ہوئے مصنف نے زہری کا کلام بھی ذکر کیا کہ وقال الزہری۔ مقصد اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام میں فرق ہے۔ اس فرق ہی کو امام زہری سامنے لا رہے ہیں کہ اسلام نام ہے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کا، کہا ان الاسلام الکلمۃ، زبان سے اس کے بولنے کا، والایمان العمل بہ، اور ایمان نام ہے اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا، یعنی کلمہ شہادت کے ساتھ۔ لہذا ایمان خاص ہوا اسلام کے مقابلے میں، تو آیت کریمہ میں خاص کی نفی اور عام کا اس بات ہوا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا واقد بن عبداللہ، واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ، اخبرنی عن ابیہ انہ سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما، اخبرنی عن ابیہ یعنی محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، جو عبادل اربعہ سے روایت کرتے ہیں، ایک تو اپنے جد عبداللہ سے، دوسرے عبداللہ ابن عمرو سے، تیسرے عبداللہ ابن عباس سے، اور چوتھے عبداللہ ابن زبیر سے، اور ان سے ان کے پانچوں بیٹے نقل کرتے ہیں۔ یہ راوی کے تھوڑے سے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ انہ سمع ابن عمر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد ایسے کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک تو کفر چھپانے کے معنی میں ہے، یعنی اپنے بدن کو سلاح سے، ہتھیار سے چھپا مت لینا، ہتھیار لیس ہو کر مت پھرنا کہ تمہارے ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں۔ عربی میں کہتے تکفر الرجل بسلاحہ ای لبس سلاحہ وستر نفسہ بالسلاح۔ کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس کے اوپر ہے اس کو چھپاتا ہے۔ کاشتکار کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، بولتے ہیں رأیت کافرا یکفر کافرا فی کافر، میں نے کاشتکار کو دیکھا کہ وہ بیج بو رہا تھا رات کی تاریکی میں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بعد الگ الگ جماعتوں میں مت بٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو، اور اس طرح کر کے تم کفار کے مشابہ بن جاؤ۔ تو لا ترجعوا بعدی کفارا ای مزاحین للکفار، اس لیے کہ کافروں کو عادت ہے آپس میں لڑتے رہنے کی، مومن تو اخوت والے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کو سنبھالتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد آپس میں جنگ و جدال، ایک دوسرے کی گردن مار کر کافروں جیسے مت بن جانا۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپس کی لڑائی جو کہ معصیت ہے
اس سے ایمان میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ اس طور سے مرجئہ پر تردید کر دی۔ یہی ترجمۃ الباب کا مقصد ہے کہ ضرب رقاب کو کفر سے تعبیر کر دیا گیا، لیکن کہیں معتزلہ اور خوارج اس کو لے کر استدلال نہ کریں کہ یہ تو ڈائریکٹ ایسوں کو کافر کہہ دیا گیا ہے، ایمان سے خروج ہو گیا۔ تو اس کے لیے میں نے جواب دیا کہ یہ مشابہت کفار کی طرف اشارہ ہے، اور قاعدہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی نص کا مفہوم و مصداق طے کرنے کے لیے مزاج شریعت، اصول شریعت، سیاق کلام اور شریعت کے جو منشے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ایک کو بچانے میں دوسری سب شریعتیں اور شریعت کے نصوص منہدم نہ ہو جائیں۔ بہرحال اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان تو ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس روایت کو لوگوں تک پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔